يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، خوشحال زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بات سننے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کی خواہش اور آرزو یہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بہتر انداز میں گزرے، رزق کے حوالے سے، امن و سکون کے حوالے سے، صحت اور عافیت کے حوالے سے، اور ہر آدمی اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی کوششیں محدود دائرے میں ہوتی اور کچھ لوگ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بنانے کی بھی فکر کرتے ہیں۔ یقیناً ان کی کوششیں بہتر ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے حقیقی زندگی جو بیان کی ہے آخرت کی زندگی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی۔ ایک مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے آخرت کی کامیابی کے حوالے سے بیان فرمایا، آخرت کی زندگی کے حوالے سے بیان فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی کوشش کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائے، ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنی دنیا کی بہتری کے لیے بھی اور آخرت کی بہتری کے لیے بھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے مالا مال کر دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں درخواست کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ
میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی بہتری اللہ تعالیٰ سے مانگے تو مانگ سکتا ہے، لیکن ان راہوں کو اختیار نہ کرے کہ جن راہوں کو اختیار کرنے سے انسان کی دنیا تو بہتر ہو سکتی ہے لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ وہ ایسی چیز کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس سے اس کی دنیا کچھ دیر کے لیے بہتر ہو سکتی۔ تو آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن کے لیے کن خطوط پر چلنا چاہیے امن و سکون کے حوالے سے اور حصول رزق کے حوالے سے، مشکلات کو رفع کرنے کے حوالے سے، اور وہ ساری چیزیں جن کی انسان کو ضرورت اور حاجت ہے۔ سب سے پہلے ہم امن و سکون کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ امن و سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو مل جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس پر شامل ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایمان کے بعد ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم میں کون ایسا شخص ہے جس سے ظلم صادر نہ ہو؟ اگر تھوڑے سے ظلم سے ہمارا امن چھین لیا جائے اور ہم راہ ہدایت سے محروم ہو جائیں تو پھر یہ نقصان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت تلاوت کی کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جس ظلم سے منع کیا ہے دراصل وہ شرک ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہو تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص امن و سکون کے حصول کے لیے دنیا کی ٹھوکریں کھاتا رہے، غیر اللہ سے واسطے اور وسیلے جوڑتا رہے، درباروں میں گھومتا رہے، اس کو امن حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس قدر دنیا کے اندر مشرک آباد ہیں، ان کو کسی ایک جگہ چین نہیں ملتا، کبھی کسی دربار پر گرے ہوئے ہیں، کبھی کہیں پر لیٹے ہوئے ہیں، کہیں کسی اور دربار کا رخ کیا ہوا ہے، تو گویا کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کا امن و سکون چھن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ امن و سکون اس کو مل جائے تو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر وہ ایمان لے آئے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان والے کے لیے اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ میں اس کو امن دوں گا اور راہ ہدایت پر اس کو قائم کروں گا۔ ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اللہ کی عبادت اور بندگی کرے۔ اللہ نے مشرکین مکہ سے اور بالخصوص ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنی نسبت اللہ کے گھر کی طرف کی، بیت اللہ کی طرف اپنی نسبت کی، ان سے کہا کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں امن دیا ہے،
اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صرف اللہ کے گھر کی نسبت کی وجہ سے تمہیں امن بھی مل رہا ہے، رزق بھی مل رہا ہے، تمہیں تو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو معلوم ہوتا ہے جو شخص اللہ کی عبادت اور بندگی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کو امن و سکون عطا فرمائے گا۔ اور سکون قلب کے لیے، اطمینان کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے، دل کی بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، معاملے کو اللہ کی طرف کر دیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو مصیبت اور ابتلا میں یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی پریشانی ہوتی تو آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے۔ تو حصول امن کے لیے، دلی سکون اور اطمینان کے لیے ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنا ہے۔ اس دنیا میں انسان پر مشکلات آتی ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آزمائش میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دیں ہم ایمان لے آئے، تو کیا ایمان لانے والا آزمائش کی راہ سے نہیں گزرے گا؟ ہم آزمائیں گے۔ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ یہ آزمائش کیوں ہے؟ یہ آزمائش اس لیے ہے تاکہ ہم اس بات کو جانیں کہ تم میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعہ، خوف کے ذریعہ، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، اور اگر کوئی آزمائش میں پورا اتر آئے، کہا گیا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو آزمائش کی راہ سے گزرنا ہے، تنگیاں اور مشکلات آتی رہیں گی، لیکن اس کے حل کے لیے ہمیں کیا صورت اختیار کرنی؟ اس کے حل کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی، اللہ رب العالمین کی اس آزمائش پر صبر کرنا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعہ تم مدد حاصل کرو۔ اگر کوئی شخص مشکلات میں، آزمائشوں میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اس کی مشکلات کو حل کر دیں گے۔ اور صبر کرنا یہ خود ہی اللہ رب العالمین کی مدد کو دعوت دینا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتلا اور آزمائش کی منزلوں سے گزرے، مختلف قسم کی آزمائشیں، آپ کو زبانی طور پر بھی تکلیف دی جا رہی ہے، جسمانی طور پر بھی تکلیف دی جا رہی ہے، ہر قسم کی مشکل سے آپ کو گزارا جا رہا ہے، ساتھ ہی اللہ رب العالمین آپ کو یہ نسخہ دے رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کچھ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ صبر سے کام لیں، صبر کریں آپ، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ اگر آپ نے صبر کر لیا اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کی تو اللہ آپ کی اس مشکل کو رفع فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت شاہد ہے کہ نبی علیہ السلام کو خوف کے ذریعے آزمایا گیا، دشمن کے ڈر سے آزمایا گیا، بھوک سے آزمایا گیا، آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو پریشان کیا گیا، لیکن صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دن دکھائے کہ جس میں امن ہے، فراقی ہے، کشادگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی آئے گی، مشکل کے ساتھ آسانی آئے گی، لیکن صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مشکلات میں دیکھا، آپ علیہ السلام نے کمزور مسلمانوں کو پٹتا ہوا دیکھا تو آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ آپ کا گزر ہو رہا ہے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دی جا رہی ہے، نبی رحمت علیہ السلام کی نگاہیں سمیہ پر پڑیں تو آپ نے کہا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، کیونکہ صبر یہ وہ اساس اور بنیاد ہے کہ جس پر انسان کے اعمال ثمرتے ہیں اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبر کا دامن چھوڑ دے، مشکلات میں شکوہ اور شکایت کرے اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ دے تو ایسی صورت میں اس کا مقدر مشکلات، تنگیاں اور آخرت کی ناکامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ایک آدمی کو دیکھا جو مردانہ وار مقابلہ کر رہا ہے، شجاعت اور بہادری کی مثالیں قائم کر رہا ہے، اور صحابہ اکرام جب اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کس قدر بے باکی کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی کی اس بات پر صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جہنم کی خوشخبری دی ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ ایک صحابی نے اس کا پیچھا کیا، آخر دیکھیں اس کا عمل کیا ہے۔ ایک ایسے موقع پر، ایک ایسے موڑ پر اس کو پا لیا کہ جو وہ زخمی ہو چکا ہے اور زخم کو برداشت کرنے کی ہمت اس میں نہ رہی، اس نے اپنی تلوار کو یا نیزے کو زمین پر رکھا اور اپنے آپ کو اس پر گرا دیا، خودکشی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اللہ کے نبی، جس آدمی کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس نے زخم کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہنے لگے میں اللہ کا رسول ہوں۔ ساتھ ہی آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ اس دین کی خدمت فاسقوں سے بھی لے لیتا ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے صبر کے دامن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جہنم کی خبر دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی تعجب خیز ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مزید کچھ نعمتیں اس کو عطا فرماتا ہے، اور جب مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں تو صبر کر لیتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی پر کوئی مشکل آ پڑے، کسی آزمائش کا وہ شکار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ صبر سے کام لے۔ اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ اور مشکلات کے حل کے لیے
دعا ایک بہترین ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے، پریشانی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے جب اس کو پکارا جاتا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال کافر ہو، وہ بھی اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو بھی سن لے۔ جب ایک کافر و مشرک جو اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کرتا ہے پریشانی میں اللہ کو یاد کرے تو اللہ اس کی دعا کو بھی سن لے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب مشرک کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں ہواؤں کی زد میں آتی ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اللہ سے دعا کی جائے خالصۃ لوجہ اللہ، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو بچانے والا ہے، اے اللہ ہماری کشتی کو ساحل پر لگا دے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی دعاؤں کو سن کے ان کی کشتیوں کو ساحل پر لگاتا ہے، اور جب ان کی کشتیاں ساحل پر پہنچتی ہیں تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشان حال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو سن لے گا۔ اور پریشانیوں کے حل کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تلاش کی جائے جو پریشان ہوں،